شاہ صاحب بہت شکریہ. اس ڈیولپمنٹ کو آپ کس حد تک خوش آئند قرار دے رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہیے گا کہ کیا واقعی اب طالبان کی پالیسی میں ایک شفٹ آیا ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے بھی خبر آئی تھی کہ انہوں نے وہاں پر کارروائیاں شروع کر دی ہیں ان دہشت گردوں کے خلاف جو کہ استعمال ہو رہے ہیں، پاکستان میں دہشت گردی پھیلا رہے ہیں. اس کے اثرات کس حد تک پازیٹیو دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی آمنہ، بہت بہت شکریہ. میرے خیال میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ اس خطے کے اندر ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور خاص طور پر پاکستان اور افغانستان کا جو خطہ ہے اس میں ایک امن کی طرف ایک بہت بڑا قدم ہے. کیونکہ اس سے پہلے ہم دیکھتے رہے ہیں کہ افغان طالبان ریلیکٹڈ رہے ہیں. وہ خاص طور پر جو کالعدم تحریک طالبان پاکستان اپنے آپ کو کہتی ہے، ان کے خلاف اور باقی کچھ ایسے قریبی جو جہادی ایلیمنٹس تھے جو کہ پاکستان کے اندر کارروائیاں کر رہے تھے، ان کے خلاف ایکشن لینے میں وہ ذرا تردد کا شکار تھے. لیکن اب جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، خاص طور پر جو ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب، افغان فورن منسٹر اور چائنا کے فورن منسٹر کے درمیان جو میٹنگ پہلے کابل میں ہوئی اور پھر چین کے اندر، تو اس میں ایک بالکل واضح میسج دے دیا گیا کہ اگر افغانستان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی نہیں کرتا، ان سے اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کرتا، تو پھر پاکستان اور چین ان کے خلاف پراپر ایکشن ہوں گے. تو یہ سعید اللہ سعید کی جو سٹیٹمنٹ ہے یہ باقاعدہ مولوی ہیبت اللہ کی جانب سے ایک ڈائریکٹیو ہے. میں یہ بھی ایک بڑی خبر آپ کو دیتا چلوں کہ تمام جو طالبان کمانڈرز ہیں، ریجنل کمانڈرز ہیں، ان کو باقاعدہ ایک میسج دے دیا گیا ہے کہ کالعدم جو تنظیمیں خاص طور پر BLA BRA یا جو دوسری تنظیمیں جو کہ یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ وہ پاکستان میں اس قسم کی کارروائیاں کریں گی، ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی ایک بڑا کلیئر میسج طالبان لیڈرشپ بشمول مولوی نور ولی کو دیا گیا ہے کہ وہ انڈر گراؤنڈ جائیں گے، اور وہ کسی بھی قسم کی کارروائی خاص طور پر جو پاکستان اور افغانستان کی سرحد کے قریب ہے ان کو وہاں سے ڈسلوکیٹ کرنے کا بھی جو ہے وہ فیصلہ کر لیا گیا ہے. ساتھ ساتھ یہ دیکھیں تو ایک بالکل اوپن نظر آ رہا ہے کہ دہشت گردوں کے جو صفحے ہیں ان کے اندر بڑی سخت بے چینی ہے، کیونکہ ایران نے بھی اپنے بارڈر کو کلوز کرنے کی بات کی ہے، تو BLA اور جو دوسرا بلوچستان فیکٹر تھا اس کو بھی کاؤنٹر کیا جائے گا. افغانستان کی سائڈ سے جو انڈین را کی فنڈڈ جو تنظیمیں تھیں مختلف قسم کی، ان کے اوپر بھی جو ہے وہ باقاعدہ پابندی لگنی شروع ہو گئی. تو بھارت کے لیے کہیں نہ کہیں سیٹ بیک ہے، کیونکہ پروگزس میرے خیال میں دیکھیں یہ بہت بڑا بریک تھرو ہے پاکستان کے جو مغربی بارڈر ہے، ویسٹرن بارڈر کے اوپر پیس کی ریسٹوریشن کا. سی پیک اور جو ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز ہے، ٹریڈ ایکٹیویٹیز ہے، اس کے افغانستان کے اندر جو ہے وہ ایکسٹینشن کا. اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ ٹارگیٹڈ کارروائیاں بھی شروع کر دی گئی ہیں، خاص طور پر جو نو گو ایریا ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان، کنڑ میں، پکتیا میں، خوست میں، نورستان میں، یہاں اور بلوچستان کی سرحد کے ساتھ جہاں جہاں یہ خدشات ہیں، انٹیلیجنس رپورٹس ہیں کہ یہاں دہشت گردوں کی جو ہے وہ سیف ہیونز ہیں، ان کو ٹارگٹ بنانا بھی شروع کر دیا گیا. شارٹلی شاہ صاحب اس میں بھی ذرا کامنٹ کیجئے گا کہ چائنا چونکہ اس میں ایک کہیں نہ کہیں دونوں پارٹیز کے درمیان ایک فریق ہے، تو چائنا کا ہوتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو کارروائیاں ہیں یہ ٹیمپریری نہیں ہوں گی، اب یہ واقعی طالبان اپنا جو قبلہ ہے درست کر کے ہی چلیں گے آگے؟ دیکھیں کابل کو بالکل واضح طور پر چائنا اور پاکستان نے بات بالکل واضح طور پہ بتا دی ہے کہ یا تو وہ ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں، سی پیک میں اپنا حصہ چاہتے ہیں، اس خطے میں خوشحالی چاہتے ہیں، تو انہیں تمام جتنے جو دہشت گرد گروپ ہیں یا جو اسلحہ والے جو گروپس ہیں ان کو جو ہے ان کا خاتمہ ضروری ہے. اور یہ ان کی سروائیول کے لیے بھی میرے خیال میں امپورٹنٹ ہے کابل کے اندر. تو میسج بڑا کلیئر ہے، اگر افغانستان خود ایکشن نہیں لیتا، وہاں کے طالبان نہیں لیتے، تو پاکستان اور چین نے واضح طور پر میسج دیا ہے کہ وہ پھر اکراس دا بارڈر بھی کارروائیاں کریں گے اور ہر لحاظ سے ویسٹرن بارڈر کو سیکیور کرنے کی کوشش کریں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.